اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ التکاثر تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ العصر کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں، زمان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ تو مفسرین کی اکثریت اس سورہ کو مکی سورہ قرار دیتی ہے، اور اس کو مکی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے، کہ جس میں اسلام کی تعلیم کو مختصر اور انتہائی دلنشیں فکروں میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ سننے والے کے دل میں اس کا اثر اترے اور وہ اپنی زبانوں پر اس سورہ کو مکمل طور پر لیں۔ یعنی اس سورہ کے اندر یہ حسن ہے، اور یہ حسن آج تک ماشاءاللہ الحمدللہ موجود ہے، کہ جب اس کا نزول ہوا تو مکی دور تھا، مختصر اور پر اثر بات ہو گئی، اور آج کے دور میں بھی ہر بچے کو یہ سورہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اس سورہ کا ترجمہ الحمدللہ یہ ان ویل نون سوراز میں سے ہے۔ یوں تو پورے قرآن کا ترجمہ ہر انسان، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، لیکن لٹرلی یہ ان سوراز میں سے ایک ہے جو ویل نون ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی عربک ایون دونوں ہی زبانی یاد ہے عوام الناس کو الحمدللہ۔ لیکن بہرحال کچھ اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 3 آیات ہیں، مختصر سورہ ہے لیکن بہت زیادہ وسیع مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ عصر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں زمانے کو عصر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں رب العالمین نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی عصر کا عربی میں جوز کو، پھلوں کے نچوڑ کو، کسی چیز کے نچوڑ کو عصر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کو العصر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے یہ سورہ، اسی لیے ہم انشاءاللہ اس کی ان 3 آیات کو دیکھیں گے، اور واقعی حقیقتاً ٹو دی پوائنٹ بات ہے، پورے قرآن کی سمری ہے، اور یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات، آپ یہ کام کر لیں، ان کاموں سے بچ جائیں، تو بے شک آپ جو ہیں وہ محفوظ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی مرکزی مضمون نہایت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر بے مثال نمونہ ہے یہ سورہ، میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے۔ یعنی بہت کم الفاظ میں 2 ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ یعنی حضرت امام شافعی کا ایک قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں نا تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہ میں اس سورہ کی اہمیت کیا تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہو جاتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ نے انسانی زندگی کا دستور بیان کیا ہے نا، اور رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کے کیا ارشاد فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ڈوبی ہوئی ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ ایمان والے، جو ایمان قبول کریں، پھر اس پر نیک اعمال کرنے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے ہوں۔ جن میں یہ خوبیاں ہیں وہ بچت ان کی ہو گئی، وہ بچ گئے، باقی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کو، جو تفسیر والا لیکچر ہے اس میں دیکھ لیں گے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، مضمون کو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کی ریلیونس جو ہے ما قبل سورہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تکاثر میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے، اس کی پریفرنسز کیا ہونی چاہیے، ان کا ذکر اس سورہ کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم نیکسٹ سبق میں پڑھتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یہاں تک کچھ کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔